السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کا ہمارا درس توحید کے بارے میں ایک ضروری واقعے کو لے کر ہے، جسے قرآن، حدیث اور سلف کے فہم کے حساب سے عہد الست کہا گیا. آج کے بیان کا مختصر سا خلاصہ ہی میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیا ہے، تو اسی پر آج کی ہماری گفتگو ہوگی. تو پہلے یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، تو تھوڑا توجہ لگا کے سنیں تو باتیں آپ کو پورے طور پہ سمجھ میں آئیں گی. عہد الست، عہد کہتے ہیں وعدے کو، وعدہ ہے تو وعدے کا ایک دوسرا نام ہی ہے عہد. الست کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا ہے بندوں سے. وہ وعدہ کیا ہے؟ آیتیں ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ آیتوں میں اسی کی تفصیل ہے. تو پورے قصے کو یاد دلانے کے لیے ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر میں، احادیث میں بھی ایک بات لکھ دی جاتی ہے، عہد الست. تو وہ عہد الست کیا ہے؟ یہ آیتیں ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہ آیتیں سورہ اعراف کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 170 پر 2 سے لے کے 170 پر 4 تک. آیتوں کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیں. اللہ فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے، اولاد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشت بولے تو پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا. اقرار لینا یعنی وہی وعدہ لینا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، واقعی میں آپ ہمارے رب ہیں اور اس پر ہم سب گواہ بنتے ہیں. تاکہ تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تاکہ تم لوگ قیامت کے روز ایسا نہ کہو کہ ہم تو ان باتوں سے بے خبر تھے. قیامت کے دن ایسا نہیں بولنا کہ ہم کو یہ معلوم نہیں تھا، ہم کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی، ایسا نہیں کہنا. یا یہ نہیں کہنا کہ پہل شرک تو ہمارے بڑے آدمیوں نے کیا
اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے تو کیا ان غلط راستوں پر چلنے والوں کے کام پر ہم کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا. یہ دو آیتیں ہیں. دو آیتوں کا صاف سیدھا سا مفہوم آسانی کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، ان کی پیٹھ سے، ان کی اولاد، ان کی ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، یعنی وعدہ لیا. وعدہ کیا؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے، تمام انسانوں نے گواہی دی کہ آپ واقعی ہمارے رب ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ اس پر گواہ بھی ہیں؟ تو سبھی نے کہا بلا شہیدنا، ہم سب اس پر گواہ ہیں. تو تب سارے انسانوں نے گواہی کو قبول کیا کہ ہم اس بات پر گواہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کے بعد قرآن میں کہا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ اب تم نے گواہی دی ہے، تمہارے ذمے اس وعدے کو پورا کرنا ہے اور تمہارے لیے کوئی بہانہ نہیں بچا. بہانہ کیا؟ قیامت کے دن تم یہ نہیں کہنا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا رب کون ہے، ہم کو نہیں پتا کہ ہم عبادت کس کی کرنا ہے. یہ نہیں بولنا. کیوں نہیں بولنا؟ تم نے وعدہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن تم ایسا بہانہ نہ بنا سکو، اس لیے تم سے وعدہ بھی لیا گیا ہے اور تم کو گواہ بھی بنا دیا گیا ہے. ایک بات، ایک بہانہ. دوسرا بہانہ انسان کیا بنا سکتا ہے؟ وہی آگے کے آیت میں اللہ نے کہا او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا پھر تم قیامت کے دن یہ بہانہ بھی نہیں بنانا کہ شرک تو ہمارے باپ دادا شروع کیے تو ہم ان کے راستے پہ چلے. اگر عذاب دینا ہی ہے تو عذاب کس کو دینا ہے؟ عذاب ان کو دینا ہے، عذاب ہم کو نہیں ہے. کما فعل المبتلون، کہ اس غلط راستے پر جن لوگوں نے ہم کو لایا ہے ان کو عذاب دینا ہے، ہم کو عذاب نہیں دینا. تو ایسا بہانہ بھی نہیں بولنا. تو اس لیے وعدہ سب سے لیا گیا. تو اس آیت سے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، وعدہ لیا ہے. اس آیت سے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب آپ کو دو چیزیں سمجھنا ہے. پہلی چیز ہے جسمانی، دوسری چیز ہے روحانی. مطلب اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، تو یہ وعدہ ہمارا کیسا ہے؟ کیا اس وقت ہمارے جسم بھی تھے یا صرف ہماری روحیں تھے؟ روحانی بولے تو روح سے اللہ تعالیٰ لیے یا جسمانی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے جسمانی بولتے سنا ہاتھ اٹھاؤ رے. اچھا روحانی بولتے سنا ہاتھ اٹھاؤ. دو بھی بولتے سنا ہاتھ اٹھاؤ. دو بھی نہیں بولتے سنا ہاتھ اٹھاؤ. ایسے کوئی ہے؟ دو بھی نہیں، ویسا تو نہیں ہے. دو میں سے ایک زیادہ تر لوگ مانتے ہیں روحانی ہوا. ٹھیک ہے. تو اب ہم کو سمجھنا بھی یہی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا ہے؟ کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یعنی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اس کا وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے. اب فرق کیا ہے کہ وہ ہم جسمانی کیے ہیں یا روحانی کیے ہیں؟ یعنی اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ وعدہ کیے، کیا ہمارا جسم بھی وہاں تھا یا صرف ہماری روح تھی؟ تو زیادہ تر لوگ یا زیادہ تر بات سننے میں بھی جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ روحانی.
کہ ہماری روحوں سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ لیے، جسم نہیں تھے. تو ایسا سمجھتے ہیں. میں یہ قرآن کی آیت ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی، اسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے، اس آیت کو لے کے، یہ آیت اب ہمارے درمیان اختلاف کیا ہے کہ ہمارا جسم بھی اس وقت تھا یا صرف روح تھی. تو یہ بارے میں ہمیں کنفیوژن میں ہے، بھی ہمارے ذہن میں بات پکی نہیں ہے کہ جسم تھا صرف یا روح تھی یا دو بھی تھے. تو اب اللہ کے نبی کے زمانے میں جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کے دماغوں میں بھی کیا ایسے سوالات آئے تھے؟ اگر آئے تھے تو اس کی جوابات اللہ کے نبی کیا دیے؟ تو اس کی تفسیر کے اندر اس بارے میں کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے سنیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی. ابھی جو آیت پڑھے آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پوری اولاد کو نکالے، ان سے وعدہ لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ صرف روحوں سے لیے یا جسم بھی تھے؟ یہ ہمارے کو سمجھنا ہے. کیوں سمجھنا ہے؟ آج لوگ جو ہے یہ جو غلط راستے پر ہیں، شرک پہ، بدعات پہ ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ سب یہ آج کا یہ درس اس لیے سمجھنا ضروری ہے. لوگ تقدیر کا بہانہ بنا کے بچ جاتے ہیں. ہم شرک کر رہے ہیں تو کیوں؟ اللہ ہماری تقدیر میں لکھا مولانا، اس کے واسطے کرتے ہیں درگاہ کو. تو یہ ہماری سوچ کیا ہے؟ اگر ہم غلط راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے واسطے ہم ایسا کرتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا ہی بنایا، ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ سمجھنے کے لیے باتیں آپ کو سمجھنا ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث ہے وہ حدیث سنیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہی سوال اللہ کے رسول سے پوچھا گیا. پہلے سوال کس کے سامنے آیا؟ بولیے، کس کے سامنے آیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے. تو حضرت عمر کیا بولے کہ یہی سوال اللہ کے نبی سے بھی کیا گیا. تو اللہ کے نبی نے اس کا کیا جواب دیا؟ ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت ہؤلاء للجنہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس آیت کا یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے اور ان سے کچھ اولاد نکالی. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرے اور پھر فرمایا کہ انہیں میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جنتیوں میں سے ہوں گے. پھر کچھ اولاد نکالی اور فرمایا کہ انہیں میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اس پر ایک آدمی نے سوال کیا. وہ سوال کیا تمہارے دماغ میں آتا ہے؟ وہی سوال. اس پر ایک آدمی نے سوال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کر کے کہا کہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم بھی وہی سوچتے نا، اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دیا ہے ہمیں جنت میں جانا کی جہنم میں جانا کی، تو اب ہمیں کوئی ایکسٹرا کام کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر ڈالی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کیا دیے؟ جب ایک آدمی نے سوال کیا کہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو جنت کے لیے اگر پیدا فرمایا ہے تو پھر وہ اسی عمل کو کرتا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں انتقال بھی ہو کر جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو گناہ کے کاموں کو ملوث کر کے جہنم کے لیے تیار کرتا ہے تو اس کا راستہ جہنم ہی ہے اور اس کے انتقال کے بعد وہ جہنم میں ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کو جیسا پیدا کرے اس کا عمل دنیا میں ویسا رہتا ہے. تو یہ ایک حدیث ہے،
یہ حدیث کہاں ہے؟ حدیث کی 3 بڑی کتابوں کے اندر ہے. موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب میں ہے، مسند احمد کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے. یہ 3 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، موطا امام مالک، مسند احمد، سنن ابو داؤد کے اندر. اور اس کے ساتھ علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے، اللہ تعالی تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد وعدہ لیے، تو اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے جو حدیث کے 3 کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا یہ جو سوال ہے کہ ہمارے جسم بھی موجود تھے یا نہیں ہے، دیکھیے اس بارے میں ایک عبارت پڑھتا ہوں، آپ سنیے، تھوڑا غور سے سنو. ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اس روایت کو سامنے رکھ کے اولاد آدم کے جس وعدے کا ذکر کیا گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے بدن سے نہیں بلکہ روح سے لیا گیا تھا، لیکن یہ نقطہ نظر درست نہیں معلوم ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ ذرا پہلے پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد سمجھاتا ہوں آپ کو. اول تو اس لیے کہ جن صحیح احادیث میں اس وعدے کی تفصیلات کا ذکر ہے، ان میں سے کسی ایک میں بھی روحوں کا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ ذریت اور اولاد کا تذکرہ ملتا ہے. علاوہ اس کے ان احادیث کے سیاق و سباق میں بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے. اولاد آدم کے اجسام یعنی بدن اور روح سے یہ خطاب ہوا، اور ان سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. جی تھوڑا سمجھیے، دماغ لگا کے سمجھیے. اب ہمارے کو سمجھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر ایک انسان اللہ کو وعدہ دیا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ وعدہ ہر ایک نے اللہ کے سامنے کیا ہے. تو یہ وعدہ ہمارے اس وقت ہمارا جسم بھی تھا، ہماری روح بھی تھی. ہمارا جسم اور ہماری روح دونوں کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ کے سامنے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک اور حدیث جس میں ایک دم خلاصہ ہے اس بات کا. حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے روز نعمان نامی مقام پر جو میدان عرفہ کے پاس واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا. وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے یعنی ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو ظاہر کیا، یعنی ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نکالے اور انہیں اپنے سامنے پھیلا دیا. پھر ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث میں جگہ کا بھی ذکر ہے. عرفے کے روز نعمان نامی مقام پر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پیدا کیا اور پھر سب کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا. تو اس وقت وہاں انسانی جسم بھی تھی اور اس کے اندر روح بھی تھی. یہ ایک حدیث. یہاں 2 حدیثیں ہمارے سامنے آئیں. پہلی حدیث حضرت عمر کی، دوسری حدیث حضرت ابن عباس کی. تیسری حدیث اور ایک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کی پوری اولاد جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، ہر جان نکل آئی، یعنی ہر انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں اللہ کے سامنے جمع ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا. یہ روایت ترمذی کے اندر ہے. ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3070 پر 6 ہے. اسی طرح امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں اب تک جو حدیثیں ہمارے پاس آئی
3 حدیثیں ہیں. میرے بھائیوں ان باتوں کو تھوڑا غور سے سمجھو. اللہ تعالی سے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں. ہم جو دنیا میں آئے, دنیا میں آنے سے پہلے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان تمام کو اللہ تعالیٰ پہلے, کب پہلے بولے تو اتنا پہلے, آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے فوراً بعد ان کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ پوری اولاد, پوری نسل کو اللہ پیدا کرے, اور تمام کے سامنے اللہ وعدہ لیے, اور پورے انسان جو قیامت تک پیدا ہوں گے سب نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر تمام انسانوں کو گواہ بھی بنایا. تو یہ اصل بات ہے. یہ وعدہ ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں سے لیا گیا ہے. تو وہ دونوں سے لیا گیا ہے. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں. میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے 3 حدیثوں کا حوالہ دیا. پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, جو اسی آیت کی تفسیر میں ہے. آیت کون سی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 170 پر 2. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر کی جو حدیث ہے وہ حدیث کی 3 بڑی کتابوں میں ہے. موطا امام مالک میں, مسند احمد میں, سنن ابو داؤد کے اندر. دوسری جو حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو اسی آیت کی تفسیر میں ہے, اور وہ خود مفسر صحابی ہیں, تفسیر انہوں نے لکھی ہے. تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, وہ حدیث سنن الترمذی کے اندر ہے. علامہ البانی نے سلسلہ احادیث میں بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. یہ 3 حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا, کہ اللہ تعالی ہم سے جو وعدہ لیے ہیں اس وقت ہمارا جسم بھی تھا, ہماری روح بھی تھی. اس بات کو خلاصے کے طور پہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ. امام قرطبی ان کی قرآن کی تفسیر ہے. انہوں نے قرآن پہ تفسیر لکھی, عربی زبان میں قرآن کی بہترین تفسیر لکھے ہیں حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَأَنَّهُ تَعَالَى أَخْرَجَ الْأَشْبَاحَ فِيهَا الْأَرْوَاحُ مِنْ ظَهْرِ آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے, پیٹھ سے بدن, انسان کی باڑی, انسان کے جسم کو پیدا کیا جن میں روح بھی موجود تھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں, آپ صرف گھور کے دیکھ رہے ہیں, نہ منڈی ہلا رہے ہیں نہ سر ہلا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ جو ہم سے وعدہ لیے تو اس بارے میں تفسیر میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسم کو پیدا کیے, آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پوری ان کی نسل, پوری اولاد کو اللہ نکالے. تو وہ جسم کے اندر روح بھی تھی یا نہیں تھی؟ تو جسم بھی تھا اور روح بھی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا مطلب ہے جسم اور روح, یہ دونوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے, اور ہم نے یہ وعدہ اللہ کو کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی بات کریں گے. تو یہ تفسیر کے بارے میں یہ باتیں آئی. یہ تو ایک تفسیر تھی. اسی طرح ایک اور امام قرطبی کی ایک تفسیر کا حوالہ, دوسرے ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی تفسیر, ان کی بھی تفسیر ہے, مشہور ہے. تو وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ان سے اولاد کو نکالا, اور جس میں روحیں تھی, اور ان سے وعدہ لیا. یہی تفسیر صحیح اور برحق ہے, کیونکہ یہی تفسیر مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور موقوفاً یعنی صحابہ کرام سے ثابت ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ تفسیر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو, حضرت سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیے, ان سے
پورے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کے جسموں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ اس میں روح پھونکے اور پھر روحیں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ وعدہ لیے. تو یہ وعدہ ہم جو کیے ہیں اللہ سے یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا. یہی بات صحیح ہے, یہ تفسیر کی کتابوں میں ہے. یہ باتیں ہم آپ کے سامنے ایسے ہی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ قرآن کی تفسیر, قرآن یہ احسن البیان, یہ تفاسیر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی, امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کی مشہور تفسیریں ہیں. الجامع لاحکام القرآن مشہور تفسیر, ان کی تفسیر کا نام ہے. یہ تفسیر کا حوالہ وہ عبارتیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتوں کے بارے میں لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے. غلط فہمی بولے تو وہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روحوں سے وعدہ لیے, ہمارے جسماں نہیں تھے. تو صحیح بات کیا ہے, ہمارے روحیں ہمارے جسموں کے اندر تھیں, تو جسم اور روح کے ساتھ ہم یہ وعدہ دیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ہم ریڈی ہیں کیا واسطے؟ ایک سوال کرنے واسطے. یہ وعدہ ہمیں دیے تو کب دیے؟ کئی کو یاد نہیں. یہ نا بھائی, یہ آخر وعدہ کب ہوا اور یہ ہم کو یاد کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کو یاد نہیں ہیں لیکن ہم مانتے ہیں. مانتے ہیں تو کیسا مانتے ہیں؟ پکا مانتے ہیں. مثال, اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے, سب سے پہلے انسان کو اللہ مٹی سے پیدا کرے, اس کے بعد کے پورے انسان کیسا پیدا ہو رہے ہیں؟ کیسے؟ ماں کے پیٹ سے. ماں کے پیٹ میں کیسا پیدا ہوتے ہیں؟ نطفہ ٹھہرتا ہے 40 دنوں تک, پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے, خون کا جمع ہوا خون جم جاتا ہے 40 دنوں تک, پھر ہڈیاں کا مجموعہ بنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ وہ ہڈیوں کے مجموعے پہ گوشت چڑھاتے, پھر 4 مہینے لگاتار مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے. اس کے بعد وہ اور بڑھتے بڑھتے 7 مہینے میں, 8 مہینے میں یا 9 مہینوں میں کبھی کبھار نکل کے آ جاتا ہے بچے کی شکل میں. تو یہ ہر ایک انسان یہی حساب سے پیدا ہوا, سب اس حساب سے پیدا ہوئے. ہم میں سے کسی کو خیال ہے کہ ہم کیسا پیدا ہوئے؟ نہیں مانتے. نہیں مانتے آپ؟ مانتے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں, ماننا پڑے گا بھی. اگر نہیں مانتے تو مطلب یہ ڈاروین کی عقل ہونا. انسان پہلے بندر تھا, بندر سے ذرا اٹھا, پھر اٹھ کو چلا, بیٹھا, پھر اٹھ کو چلا, پھر اٹھ کے کھجایا, پھر بعد میں بھاگا, تب انسان بنا. یہ تو ہمارا نظریہ نہیں ہونا بھی نہیں ہے بھائی. انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنائے. یہ ڈاروین جیسے کم دماغ کم عقل کے لوگ جو انسان کو جانوروں سے جوڑتے ہیں, خلاف عقل بھی ہے, خلاف فطرت بھی ہے, عقل و نقل دو بھی ہے. تو انسان پیدا ہوا اس طریقے سے, لیکن انسان کو یاد نہیں ہے, لیکن مانتا ہے انسان. اچھا بھائی, آپ دنیا میں آئے, دنیا میں آنے کے بعد ہم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد کیا ہم کو خیال ہے کہ ہماری ماں کون ہے؟ نہیں, خیال ہے ہم کو نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں یا کچھ سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں تو تب دنیا بولتی ہے کہ تمہاری ماں ہے اور یہ تمہارا باپ ہے. تو ہم انہی کو ماں اور انہی کو باپ بولتے ہیں. کبھی آپ دل میں یہ خیال لائیں کہ میرا باپ تمہیں اس نے کی پروو کرنا ہے, کیوں مجھے یاد نہیں ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد تو نہیں ہے, پکا تو یاد نہیں ہے, لیکن پھر بھی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ ماننا پڑتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں, ماں ہے باپ ہے, لیکن اس کو پروو کرنے کے لیے نہ ہم ماں سے سوال کرتے ہیں نہ باپ سے سوال کرتے ہیں. کیوں؟ ہم مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہم یہ وعدہ دیے ہیں. وہ وعدہ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھول گئے ہیں, وہ بھولنے کی وجہ سے وعدہ نہیں دیے بول کے نہیں ہے, وعدہ دیے ہیں, ہم کو یاد نہیں ہے. یاد کیوں نہیں ہے؟ وہ یاد دلانے واسطے دنیا میں آئے, ہمیں وعدہ کیے تھے بول کے آئے. ہمیں
وہ اس کی تفصیل میں آگے آپ کو رکھتا ہوں. وہ یاد دلانا کیسا ہوتا ہے آگے رکھتا ہوں. آپ کو اتنی بات سمجھیے کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہم بعض حقیقتوں کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پروف نہیں ہوتا ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن 100 کا 100% مانتے ہیں، 99% بھی نہیں ہے. کتنا؟ آپ اپنے باپ کو، ہم اپنے باپ کو، ماں کو کتنا مانتے ہیں؟ 100% یا 90% 100% مانتے ہیں، جبکہ ہم کو یاد بھی نہیں ہے، ہم کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ وہ حقیقت ہے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے. ہاں ہم بھول گئے ہیں، ہمارے دماغ سے نکل گیا ہے، لیکن وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم سے، ہماری روح سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے. دیکھیے انسان کی زندگی میں ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم بارہا یاد کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ عہد بولتے نہیں، عہد کو ہی انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اگریمنٹ. پرامس، اگریمنٹ. اگریمنٹ جو ہے یہ دنیا کا قانون ہے. آپ کوئی جاب پہ چڑھتے ہیں، جاب قبول کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو اگریمنٹ ہوتا ہے کمپنی کے بیچ میں، آپ کے بیچ میں. ایسا ہر ایک، یہاں تک کہ آپ شادی بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی اگریمنٹ ہوتا ہے. فلاں دلہا ہے، فلاں دلہن ہے، اتنا مہر ہے، یہ پورا اگریمنٹ ہے. اسی پہ نکاح ہوتا ہے، یعنی یہ اگریمنٹ. تو یہ اگریمنٹ، تو یہ عہد بولے تو کیا؟ وہی اگریمنٹ. دنیا کے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ہم پرسنل کبھی اگریمنٹ نہیں کرے، لیکن جب وہ موقع آتا ہے تو اگریمنٹ کرنے کے برابر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر ایک ہی مہینے میں 50 لاکھ کما لیے، 50 لاکھ کما لیے، انکم ٹیکس آفس والے آپ کے اوپر ریڈ مارے، کیا بولیں گے آپ؟ ٹیکس بھنو بولتے ہیں. تو آپ کیا بولتے ہیں؟ میں اگریمنٹ کب کریا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں میں اگریمنٹ کراش نہیں، ٹیکس دے تم بول کے. تو میں کیوں دینا ٹیکس؟ بولتے آپ؟ بولتے نہیں. ایک آدھا بولے تو بھی سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں. کیوں؟ ہندوستان کا ہر ایک شہری ٹیکس دینا ہے، اپنی اپنی انکم کے حساب سے، تجارت بزنس کے حساب سے، جی ایس ٹی سب کچھ ہے. اب آپ بولیں گے میں گورنمنٹ کو 18% جی ایس ٹی دیتا ہوں بول کے مودی کو کبھی بولاش نہیں، میرا تو اگریمنٹ ہواش نہیں اور میں دیتا بھی نہیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں؟ یہ ہر ہندوستان میں پیدا ہونے والے ہر ایک شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا ٹیکس دینا ہے. اگر ٹیکس نہیں ہے، آپ کا انکم لاکھوں کروڑوں ہے منتھلی، تو آپ کو بتانا پڑے گا حساب کتاب. اب آپ بولیں گے میں کمایا تو حساب کتاب تمہارے کو کیوں دوں؟ آخر تمہیں ہوتے کون؟ آپ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. کیوں؟ اگریمنٹ. تو یہ جو اگریمنٹ ہے، یہ اگریمنٹ پرسنل آپ کبھی کرے جا کے، آپ پرسنل کبھی نہیں کرے، لیکن جب مسئلہ وہاں آ گیا تو آپ کو بات ماننا پڑے گا یا نہیں؟ وہاں ماننا پڑے گا کہ ہم ہیں یہاں پر تو ہم کو ماننا ہی ہے، اگرچہ کہ آپ پرسنل میں جا کے کرے ہو یا نہ ہو. تو اللہ سے ہم پرسنل یہ اگریمنٹ کرے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ہم پرسنل ہم کو یاد نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ قیامت کے دن کھڑا کے پوچھے گا کہ کیا اب تیرا مسئلہ کیا ہے، جب ہم بولیں گے اللہ میں تیرے سامنے کب اگریمنٹ کرا بول کے بولیں گے؟ جب نہیں. کیوں نہیں بولیں گے؟ کیوں نہیں بولیں گے بھائی؟ تو ابھی سے یہاں سے ذرا یہ باتیں سمجھو. آپ اب تک ہمیں کیا سمجھے؟ پہلی بات عہد الست، یعنی اللہ ہم سے ایک وعدہ لیا، وعدہ پکا لیا ہے. دوسری بات ہم کو سمجھنا تھا وہ وعدہ ہم جسم سے کرے یا ہماری روح سے کرے. تو دوسری بات ہم کو کیا سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ دونوں سے کرے ہیں، یعنی ہمارا جسم بھی تھا، ہماری روح بھی تھا، دونوں کے ساتھ ہم اللہ سے یہ اگریمنٹ کرے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ اگریمنٹ کرے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم بھول گئے، ہمارا کوئی یادش نہیں ہے وہ وعدہ کیا ہے، کب کرے، ہم کو دنیا میں آئے کیوں، آ کے کیا کرنا ہے. تو وہ بھول گئے. سو باتاں کچھ یاد دلانے واسطے کون ہے؟ پہلی چیز یہاں دیکھو، فطرت.
दूसरी चीज, रसूल आए क्यों, रसूल दुनिया में आए क्यों, ये याद दिलाने वास्ते। क्या याद दिलाने वास्ते? तीसरी चीज, अल्लाह ताला किताबें नाजिल करे क्यों, इसी वास्ते। ठीक है, अब थोड़ा यहां समझिए। पहली बात क्या है? फितरत। फितरत बोले तो अल्लाह हमारे को जो फितरत पे पैदा करे, हमारे को बनाए, पैदा किए, हमारे को दुनिया में पहुंचाए, तो हमारी फितरत खुद इस बात को मानती है कि मेरा पैदा करने वाला एक है। अब इसके लिए तो दलीलें बहुत सारी हैं, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, बहुत सारी रिवायतें हैं। सही बुखारी में खुद 1350 पर 9 में एक रिवायत है जो कि मशहूर है। रिवायत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। ये हदीस सुने ने आप? हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। फितरत बोले तो क्या? फितरत बोले तो यही कि फितरत अल्लाह एक है, उसी एक अल्लाह की इबादत करना यह फितरत है। इसी फितरत पे अल्लाह हर एक बच्चे को पैदा करे। दुनिया में पैदा होने वाला हर एक बच्चा एक अल्लाह की बंदगी का अहद लेके पैदा होता है। तो फिर गड़बड़ कहां से होती है? आगे की हदीस पढ़ो, फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। दुनिया में आने के बाद उसके माँ बाप या तो उसे यहूदी बना देते, या तो ईसाई बना देते, या तो मजूसी, आग की पूजा करने वाले बनाते। तो आप जरा सोचिए, अल्लाह ताला से हम जो वादा लिए, अल्लाह ताला हमको दुनिया में पैदा करने के बाद उसी वादे के मुताबिक पैदा करे या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं भाई? पैदा करे। तो फिर पहली बात, जब अल्लाह ताला हमारी फितरत में ही तौहीद रखे थे, फितरत में बोले तो मतलब क्या मालूम? अगर एक बच्चा पैदा होने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, कुछ भी नहीं बोलना, माँ बाप उसको बुट्टू नहीं लगाना, उसको मंदिर नहीं लेके जाना, उसको चर्च नहीं लेके जाना, अगर कुछ भी नहीं करे तो हर एक बच्चा तौहीद की फितरत पे पैदा होता है, एक अल्लाह को मान के जिंदगी गुजारता है। यह फितरत है, यही फितरत। तो फितरत में गड़बड़ी करने वाले कौन है? माँ बाप है। तो वो दुनिया में आने के बाद वो माँ बाप उसको बताते हैं, बेटा तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, तेरा धर्म ये है, तेरा तरीका ये है, तू मंदिर जाना है, तू चर्च जाना है। तो ये मंदिर चर्च का रास्ता बच्चा खुद देख लिया या माँ बाप लेके गए? तो माँ बाप लेके गए। तो अल्लाह के नबी वही तो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला फितरत, सही फितरत पे पैदा करे। बिगाड़ कहां से आया? माँ बाप से आया। ये एक हदीस। दूसरी हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। सही मुस्लिम में 2 जगह पर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस खुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़तु इबादी हुनफा। अरबी में एक लफ्ज आता है, क्या? हनीफ। हनीफ किसे बोलते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में यह नाम कई मरतबा कुरान में आया, कई मरतबा कुरान में आया। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन खानितन लिल्लाहि हनीफा। बोले हनीफ बोल तो किसको बोलते हैं? दुनिया के जितने बेकार के माबूद हैं, माबूदाने बातिला है, बुत हैं, जिंदा वली हो, मुर्दे हो, मुर्दा कोई भी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत से, उनकी पूजा से, उनके शिरक से कट के एक अल्लाह की तरफ आने वाले को बोलते हनीफ बोल के। तो अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस नाम से याद करे, हनीफा। वो हनीफ थे, यानी उनकी जिंदगी में शिरक के बहुत सारे रास्ते आए। बाप, घर, खानदान, गांव, सब। बाप खुद शिरक करने वाला, घर में शिरक का माहौल, गांव में शिरक का माहौल, गांव के लोगों में शिरक का माहौल, उरुस ईद में गए, ईद में शिरक का माहौल, सब शिरक का माहौल है। लेकिन वो सारी चीजों से, सारे माबूदों से कट के एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए। तो इब्राहिम को क्या नाम दिया? अल्लाह हनीफ बोले। तो यही हनीफ अल्लाह ताला इंसान के बारे में बोले, खलक़तु इबादी हुनफा। ये हनीफ सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या आता है? हुनफा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं, खलक़तु इबादी हुनफा,
میں نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ ہونے والا بنا کے پیدا کیا. تو اللہ کیسا پیدا کرے انسان کو؟ حنیف بنا کر کے. یعنی انسان کی فطرت، انسان کی گٹھی میں اللہ کیا رکھے ہیں؟ فطرت میں کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کو ماننا. یہ توحید اللہ انسان کی فطرت میں رکھے. تو آپ بولو، یعنی یہ دوسری بات سمجھنے کے بعد ہمارے دماغ میں جو سوال آیا کہ اللہ سے ہمیں وعدہ کرے تھے بولے تو ہمیں بھول گئے. تو اللہ تعالی ہمارے کو یاد دلائے. کیسا یاد دلائے؟ سب سے بڑا طریقہ یہ کہ اللہ ہمارے کو ویج فطرت پہ پیدا کرے. اللہ تعالی ہمارے کو ویج فطرت پہ پیدا کرے. دنیا میں آنے کے بعد انسان بولے تو ماں باپ، گھر والے، خاندان والے ماحول بگاڑ دیے. تو اب یہاں پیدا کرنے والے کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور ہے بھائی؟ یہ کیسا ہوتا ہے معلوم؟ کیسا ہوتا ہے معلوم؟ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کو پیدا کر ڈالے، ہماری فطرت میں کیا بھی نہیں ہے، اور آپ اپنی فطرت کو غلط بنا کے، اپنی فطرت کو بھول کے، اپنی فطرت سے بغاوت کر کے، اپنی فطرت کی نافرمانی کر کے اگر آپ شرک کریں گے اور قیامت کے دن یہ بولیں گے کہ نہیں اللہ تو ہمارے کو پیدا کرنے میں غلطی کیا بولے تو نعوذ باللہ. کیسا ہوتا ہے معلوم؟ کمپنی آپ کو موبائل دی، موبائل سے آپ موبائل کا غلط استعمال کرے، بہت غلط استعمال کرے، موبائل سے مرڈراں کروائے، فونا کروا کے بعد میں جب آپ کو پولیس پکڑی تو بولے میں کچھ بھی نہیں کرا، یہ فون ہے سوچ کچھ میں بات کروایا سو، یہ فون نہیں تھا تو میں نہیں کرتا تھا. بولے تو فون کی کمپنی کو پولیس پکڑتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں پکڑتے بھائی؟ اس کی فطرت میں اچھائی ہے، برائی ہے، دو بھی ہے، لیکن بنایا کمپنی والا کیوں ہے؟ اچھائی کے واسطے بنایا. آپ استعمال کیوں کرے؟ غلط کاموں کے لیے استعمال کرے. آپ غلط کاموں کے واسطے استعمال کر کے اگر بولے نہیں اللہ میں اچھا تھا سو میرا موبائل میرے کو خراب کرا بولے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو ویسا کیسا؟ ایسے اللہ تعالی ہماری فطرت کیا پیدا کرے؟ توحید پرست بنا کے پیدا کرے. بگاڑ دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ کے ذریعے سے ہوا کی، یا پھر ہمیں ماں باپ ہی ذمہ دار نہیں ہوتے، ہمیں بھی ہوتے. کیوں؟ اگر ماں باپ ہم کو شرک کی تعلیم دیے، ہمیں پڑھنا، سمجھنا، معلوم کرنا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اگر پھر بھی ہم فطرت سے بغاوت کریں تو اللہ کے پاس کیا ہم بہانہ رکھ سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالی ہماری فطرت صحیح پیدا کرے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات رسولوں کو اللہ کیوں بھیجے؟ ہاں، رسولوں کو اللہ کیوں بھیجے یہ یاد دلانے واسطے کہ اللہ تعالی سے ہمارا جو اگریمنٹ ہے، ہم جو اللہ سے وعدہ کرے، عہد الست کا وعدہ جو ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پیٹھ سے اولاد کو نکالنے کے بعد ہمارا جو وعدہ ہے اللہ سے، یہ وعدہ اللہ تعالی ہم سے لیے، لیکن وہ ہم کو یاد نہیں، بھول گئے. تو اسی کو یاد دلانے واسطے اللہ کس کو بھیجے دنیا میں؟ رسولوں کو بھیجے. کتنے رسولوں کو بھیجے؟ اتنے رسولوں کو بھیجے کہ اللہ کوئی موقع ہی نہیں چھوڑے. سورہ انبیاء کی 25ویں آیت میں اللہ کیا بولے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اللہ کیا بولے؟ ہر امت میں ہم رسولوں کو بھیجے. تو آپ سوچو میرے بھائی، یہ باتیں بہت گہرائی کی ہیں. ہم مسلمان کیا ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں یا نافرمانیاں کرتے، سیدھا بہانہ تقدیر کا بناتے. اللہ ہمارے کو پیدا کرا، میری تقدیر میں نماز پڑھنے کا رہا تو پڑھ تو لو، کہیں کو پیچھے پڑھے. تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری تقدیر ایسی ہے کہ نہیں بھائی، ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لے رہے ہیں، ہمیں خود گناہوں میں پڑھ کے اللہ کے نام پہ ڈال رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے کو، بھائی دیکھو ذرا دیر کے لیے سوچو، اللہ تعالیٰ جب ہمارے کو وعدہ لیا تھا ہی تو اللہ کا پورا کام ہو گیا، ہمیں بھی وعدہ دے دیے. تو جب اللہ ہمارے سے وعدہ لیے، ہم وعدہ دے بھی دیے، تو پھر اللہ رسولوں کو بھیجے کیوں؟ نہیں بھیجنا تھا. کیوں؟ ہم اللہ سے وعدہ کرے تھے، اللہ کو معلوم نہیں کہ وعدہ کریم بول کے معلوم ہے، پھر بھی اللہ رسولوں کو کیوں بھیجے؟ بولو.
याद दिलाने के वास्ते। ये एक बात सुनो, जुमा में यही बात आपको बार बार याद दिलाते। जुमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरा पढ़ते थे, सूरह आला सूरह गाशिया, सूरह आला सूरह गाशिया, इसमें अल्लाह क्या फरमाते मालूम? 19वीं आयत में, फज़क्किर, ऐ नबी आप लोगों को नसीहत करो, इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप लोगों को नसीहत करने वाले यानी याद दिलाने वाले हैं। क्या है? इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप लोगों को याद दिलाने वाले। क्या याद दिलाने वाले? भाई याद दिलाना, समझ रहे? याद दिलाने के वास्ते पैगंबरा आई बोले तो मतलब क्या? बोलो क्या? उससे पहले हम एक सबक पढ़े थे जो हमें भूल गए, तो वही भूले हुए सबक को याद दिलाने के लिए कौन आए? रसूल आए। तो रसूलों को अल्लाह यही बोले, फज़क्किर, आप लोगों को याद दिलाओ, नसीहत करो, इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत करने वाले हैं, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पे निगरान नहीं है। समझ रहे हैं? निगरान नहीं यानी आपका काम क्या है? याद दिलाना है बस, उंगली पकड़ के हर एक गुनाह से बचाना, हर एक नेकी कराना, ये आपके जिम्मे नहीं है। आपको बोलना है, समझाना है, बात सुन के समझ के अगर कोई नेकी के रास्ते पर है अपना भला करेगा, नहीं गुनाह के रास्ते पे गया अपना बिगाड़ करेगा, आप उस पर निगरान निगहबान नहीं है। तो अल्लाह ताला पैगंबरों को कुरान में एक नाम दिए, क्या नाम? मुज़क्किर। मुज़क्किर बोले तो नसीहत करने वाले, याद दिलाने वाले। तो याद दिलाना क्या है? वही हम जो अल्लाह से वादा करके दुनिया में आ गए, दुनिया की ऐश में पढ़ के, दुनिया की खूबसूरती में पढ़ के, दुनिया की मोहब्बत में पढ़ के हमें भूल गए, हमें अल्लाह से क्या वादा करे, अल्लाह के पास फिर रिटर्न जाना है, तो वो हमें भूल गए। तो उसी भूले हुए सबक को याद दिलाने के लिए अल्लाह दुनिया में किसको भेजे? एक तो अल्लाह हमारी फितरत पैदा करे। कभी इंसान क्या करता है? फितरत को भी भूल जाता है, तो अल्लाह क्या करे? रसूलों को भेजे। और अल्लाह का कानून, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह नाहक किसी बंदे पे जुल्म करने वाले नहीं है। 100% सही है। अगर हम कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाएंगे, उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। क्यों? अल्लाह ताला इंसान को सीधे रास्ते पे लाने के लिए, साबित कदम रखने के लिए जितने रास्ते थे वो पूरे रास्ते अल्लाह ताला भर दिए, वो पूरी जिम्मेदारी अल्लाह ताला अदा कर दिए। रसूलों को अल्लाह भेजे तो कहां तक अल्लाह ताला बोले? सूरह इसरा, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15 में अल्लाह क्या बोले मालूम? वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, हम किसी भी कौम को रसूल भेजने से पहले अजाब नहीं दिए। अल्लाहु अकबर। इससे बढ़ के अल्लाह की रहमत क्या है? बोलिए। किसी भी कौम को अल्लाह रसूल भेजने से पहले अजाब नहीं दिए। पूरी कौमों को उठा के देख लो, रसूल को भेजने से पहले अल्लाह किसी भी कौम को हलाक करेश नहीं। रसूल आने के बाद वो कौम वाले रसूल की नाफरमानी करे, बगावत करे, जुल्म करे, रसूलों को सताए, उनके मानने वालों को सताए, तब अल्लाह ताला हलाक को बर्बाद करे। रसूलों को भेजने से पहले अल्लाह हलाक ही नहीं करे। तो मतलब क्या? अल्लाह चाहते ये हैं कि हर एक इंसान अल्लाह की इबादत करे, सीधे रास्ते पे आए। वो इंसान कभी भूल जाता है, उसी को याद दिलाने के लिए अल्लाह रसूलों को भेजे। कितने रसूलों को? हर उम्मत में रसूलों को भेजे। कोई उम्मत में रसूल आए बगैर कोई उम्मत थी ही नहीं। और किसी भी उम्मत को, किसी भी कौम को अल्लाह हलाक भी नहीं करे रसूल भेजने से पहले। सुभान अल्लाह। यही बात को अल्लाह ताला सूरह निसा में, सूरह निसा आयत नंबर 160 पर 5 में अल्लाह फरमाते हैं, आयत सुनो, रुसुलम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल। आयत का माना क्या? हमने उन्हें रसूल बनाया, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, ताकि लोगों की कोई दलील और इल्जाम अल्लाह के ऊपर ना रह जाए रसूलों के भेजने के बाद। समझ में आया? अल्लाह ताला रसूलों को क्यों भेजे? ताकि इंसान कल क़यामत के दिन कोई बहाना, कोई इल्जाम अल्लाह पे ना लगाए कि अल्लाह हमारे पास रसूल भेजेश नहीं, हमारे को मालूमिश नहीं था। ये नहीं बोलना, बल्कि अल्लाह क्या करे? रसूलों को भेजे। सुभान अल्लाह। तो आप बताइए कि इंसान दुनिया में आने के बाद
جو اللہ سے وعدہ کیا، اگریمنٹ کیا، وہ بھول سکتا تھا، بھولا بھی انسان، تو اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ کس کو بھیجے؟ ٹھیک ہے، دو۔ تیسری کتاب، رسولوں کو بھیجنے پہ ہی اللہ تعالیٰ اکتفا نہیں کیے، بلکہ جب جب ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کتابیں بھی نازل کرے، کتابیں بھی تو یہ کتابیں کیا وجہ سے اللہ نازل کرے؟ کیا وجہ سے نازل کرے جی اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ کتابیں بھی اسی وجہ سے نازل کرے، اسی یاد دہانے کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کرے۔ دیکھیے، ہم دوسرے کتابوں کی بات نہیں کریں گے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ کتابیں تو اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں۔ ہم بات کریں گے قرآن کی۔ قرآن کے بارے میں، قرآن میں اللہ کیا بولے؟ سورہ مزمل آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ اللہ بولے ان هذه تذکرہ، یہ قرآن ایک تذکرہ، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے، بھائی تھوڑا بند کر لو اس کو، ساؤنڈ یہ ہو رہا ہے، بند ہے، پھر کیا وجہ سے ہو رہا ہے؟ بند ہے وہ؟ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جی جی۔ تو جب کتاب کی اگر ہم بات کریں گے، ساری آسمانی کتابیں، ساری آسمانی کتابوں میں ہمارے پاس اس وقت قرآن ہے، تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ان هذه تذکرہ، یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 19 میں اللہ بولے یہ قرآن ایک یاد دہانی۔ پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد اللہ کیا بولے؟ پیغمبر کون ہے؟ یاد دلانے والے۔ قرآن اللہ کی کتاب کیا ہے؟ یاد دہانی کرانے والی کتاب۔ سورہ قمر میں اللہ فرمائے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کس لیے؟ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ آپ تھوڑا سوچو، جو لوگ عربی پڑھتے سمجھتے ان کے لیے آسانی ہے۔ یہاں پیغمبروں کے بارے میں مذکر بول کے بات آئی، قرآن کے بارے میں بات کیا آئی؟ ذکر یا پھر تذکرہ، دونوں کا معنی، یعنی اگر پیغمبروں کی بات کریں یا کتابوں کی بات کریں، دونوں کے پاس جو سیم بات ہے وہ کیا؟ یاد دلانا۔ پیغمبر بھی آئے کیوں؟ یاد دلانے کے لیے۔ قرآن بھی اللہ نازل کرے کیوں؟ یاد دلانے کے لیے۔ یعنی قیامت تک کوئی بہانہ اللہ چھوڑے نہیں۔ فطرت تو ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ رسول نہیں ہے، کتاب تو ہے، کتاب یعنی قرآن ہے، قیامت تک ہے، قیامت تک ہے۔ تو یہی قرآن کیا ہے؟ یہی قرآن یاد دلانے والے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں بولے ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے، لینذروا بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، ولیذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ اللہ بولے کہ ہم قرآن اتارنا تھا اتار دیے، اب اس سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہاں پھر اچھے طریقے سے خلاصے کے ساتھ سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان پورے انسانوں کو نکالنے کے بعد ان کے جسم اور روحوں سے اللہ وعدہ لیے کہ سب نے وعدہ کیا اللہ سے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ سے وعدہ کرے اور اس پر ہمیں گواہی بھی دیے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سے وعدہ دیے تو ہمارے کو یادش نہیں، تو یادش نہیں بول کے یاد دلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ تین راستے دنیا میں ہمارے لیے رکھے۔ ایک اللہ ہماری فطرت، صحیح فطرت پہ ہم کو پیدا کرے، دوسرا اللہ تعالیٰ ہم رسولوں کو بھیجے۔ اب کب سے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سے جب ضرورت پڑی، قوموں کے اندر بگاڑ آیا، اللہ رسولوں کو بھیجے، رسولوں کے ساتھ کتابوں کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ کتابیں بھی نازل کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فطرت، رسول، کتابیں، یہ پورے اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ یاد دہانی، یہی نصیحت کہ ہم اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہیں دنیا کے اندر وہ وعدے کو بھول گئے ہیں،
تو وہ وعدے کو نہیں بھولنا ہے, یاد رکھنا ہے, یاد رکھ کے زندگی گزارنا ہے. بول کے یہ تین چیزوں کا کام ہی کیا ہے, وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت اتنی ہے. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ بھی دیتے انسانوں سے وعدہ لینے کے بعد, ہمیں انسانوں سے وعدہ لے لیے چھوڑ بھی دیتے تو اللہ پہ کوئی حجت کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وعدہ لینے کے باوجود بھی فطرت, رسول, کتابیں اللہ تعالیٰ بھیجے, نازل کرے. کیوں؟ تاکہ انسانوں کو, لوگوں کو, بھٹکتے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر لانا ہے. جب تک رسول تھے رسولوں پہ ذمہ داری ڈالے, رسولوں کے جانے کے بعد کتابوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا ہے, اور رسولوں کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بولے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں, غلط راستے پر ہیں, ان کو تم بولنا ہے, بتانا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ اللہ تعالیٰ جو بولے اسی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ, ایک آخری بات ہم کہیں, اللہ تعالیٰ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم کو مطلب امت مسلمہ کو, آخری امت کون ہے؟ امت مسلمہ. امت مسلمہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولے؟ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے پیدا کی ہوئی. تو لوگوں کے لیے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو نیکی کی بات بتانا ہے. وتنہون عن المنکر, ان کو برائیوں سے روکنا ہے. نیکی کی بات بتانا بولے تو کیا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. تو یہ توحید بتانا, شرک سے بچانا, یہ نبیوں کا کام. نبیوں کے بعد آخری امت مسلمہ کا کام. یہ امت یعنی تم سب کو اسی کام کے واسطے پیدا کرے بول کے کون بولے؟ تو ہم سب پیدا کیوں کیے گئے ہیں؟ کیوں بھائی بولو, کیوں پیدا کرے بولے اللہ تعالیٰ ہمارے کو؟ ایک تو ہمیں پہلے فطرت پہ باقی رہنا ہے, ایک تو ہمیں اللہ سے جو وعدہ کرے ہیں شرک کبھی نہیں کریں گے, یہ وعدے کو ہم پورا کرنا ہے, ہمیں نہیں بھولنا. اس کے علاوہ جو لوگ بھول گئے ہیں ان کو یاد دلانا ہے, بولنا ہے. کہاں ہیں ہم؟ کدھر ہیں ہم؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بھائی؟ کہاں ہیں اہل حدیث؟ کہاں ہیں؟ افسوس کیا ہے معلوم, یہ باتیں سننے سمجھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم تیار بھی نہیں ہیں, اور بڑی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا سوچ کے بولو ہم تو جنتی ہی ہیں. کیسے بھائی؟ اور بڑی آسان کی باتیں پوچھو آپ جا کے کس کو تو بولے کیا بھی, یہ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا کس کا کام ہے؟ مولانا کا کام, عالم کا کام, حافظ صاحبان کا کام, ان کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ سننا, صرف سننا بھائی. عمل بات کی چیز ہے, وہ صرف سننا ہے. کیا آپ کو کہیں تو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کام صرف خاص لوگوں کا ہے؟ کام تو بھی لگتا ہے آپ کو؟ کنتم خیر امت, تم سب بہترین امت ہو. بولے تو خالی عالمہ بہترین امت. اخرجت للناس, تم کو لوگوں کے واسطے پیدا کیا گیا ہے. خالی عالمہ کچھ پیدا کرے لوگوں کو, تمہارے کس کے واسطے پیدا کریں؟ تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. مطلب آخر کیا ہے بھائی؟ دیکھیے ہمارے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے. یہ جو انسان اللہ سے وعدہ کیا ہے, وعدہ کر کے بھول گئے, اللہ کا شکر مانو جی, اللہ کا شکر مانو. اللہ ہمارے کو ایسی فطرت پہ پیدا کرے. ایسی فطرت بولے تو ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا کرے, اسلام کی توفیق دیے, ایمان ہمارے گھروں میں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کا مطلب خود ایمان اسلام کی نعمت کو سمجھو, پھر اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اگر نہیں پہنچائیں گے پکڑ ہوگی, بہت خطرناک پکڑ ہوگی. اور ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کو کچھ تعلق ہی نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے تو ایسے ہوں گے جن کو یہ تک بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ بھی کچھ تھا. یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ لیے تھے. اب تک جو باتیں آپ کو بتائے, آپ میں سے کس کو معلوم تھی پوری باتیں؟ یہ کوئی ہاتھ اٹھائے, کوئی ایک ہاتھ اٹھائے.
دیکھ رہے یہ اہل حدیث ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کیسے بھائی اہل حدیث بولتے ہیں؟ تو تھوڑا نام رکھ کے بدنام مت کرو. ہم کہتے ہیں اہل حدیث کون ہے؟ جو خود توحید پہ ثابت قدم رہنا ہے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے. ہم توحید پہ ہے ہی نہیں ہیں. ہم کس پہ ہیں؟ ہم رفع دین پہ ہیں. ہم آمین زور سے بولنے پہ ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے اہل حدیث بن گئے ہیں اور ہم کو جنت ملنے والی ہے تو آپ کی غلط سوچ ہے. اور ایسی جنت نہیں ملے گی. جنت ملنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو توحید شرک سے بال بال خود بچنا ہے. اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. کہاں جی بچائے آپ؟ بچانا چھوڑو. ہمارے کو خود معلوم نہیں ہے توحید بولے تو کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے، کب ہے، نہیں معلوم ہمارے کو. اور کتاب التوحید کے بارے میں اتنے درس لگاتار 2-3 مہینے ہو گئے قریب میں، اتنے اتوار کو درس چل رہے ہیں اور باقاعدہ ٹائٹل ہی دیا جا رہا ہے کتاب التوحید. توحید کے بارے میں سبق. کہاں ہے ہمارے بھائی؟ کہاں ہے ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث بتاتے ہیں؟ تو پھر کس حساب سے اہل حدیث مانتے ہیں؟ جن کو نہ ایمان کے ارکان معلوم ہے، نہ جن کو کلمہ کس سے ٹوٹتا ہے، کون سے کام کرنے سے انسان کلمے کے باہر ہو جاتا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے. 7 کامہ بتائے وہ بھی معلوم نہیں ہے. اور پھر اپنے آپ کو اتنا بڑا. تو بھائی ہم ایسے ہی لوگوں کو بولیں گے کہ یہ لوگوں کے اندر ایک بڑی غلط فہمی ہے. کیا ہے یہی غلط فہمی؟ نماز کی حد تک آپ سنتوں پہ دیکھیے. ہم یہ بولیں گے رفع الیدین کرنا، آمین، نماز کے بارے میں جو سنتیں ہیں وہ سنتوں کو اپنانا ضروری ہے، نماز ویسے ہی پڑھنا ضروری ہے. لیکن دین اتنا ہی نہیں ہے. دین اس کے علاوہ کیا ہے؟ پہلے ایمان، توحید کو سدھارنا، شرک سے بال بال بچنا. کہاں ہے ہمارے بھائیاں کا ہے، ہمارے گھر والے کا ہے، ہمارے بیوی بچے کا ہے. کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں نام کو وہ ہیں، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے خاندان والے. ہمارے خاندانوں میں سے، آپ کے خاندانوں میں سے کتنے لوگ، کتنی عورتیں شرک کے راستے پہ نہیں ہیں؟ کبھی آپ زندگی میں ایک مرتبہ تو بتائے. تو جب آپ بتائے نہیں تو پھر توحید کے علمبردار کیسے جی بنے آپ؟ تو بہت غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں لوگ. بہت غفلت، ایسی ویسی غفلت نہیں، صرف نام دیکھ لے کے خوش ہو کے جا رہے ہیں. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سلف کا طریقہ یہ ہرگز بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ پہلے علم حاصل کرو. علم بولے تو توحید کا یہ مضبوط علم حاصل کرو. توحید، ایمان یہ سب سے بڑھ کے ہے. اس کو پہلے ہمیں سمجھنا ہے. ہمارے بھائی ایسے ہیں، ہمارے توحید اہل حدیث بھائی، جن کو توحید، اسلام، ایمان، اس کے ارکان، اس کی تفصیل، اس کے عقائد اور اس سے باہر نقائص معلوم ہی نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہم بس اب کامیاب ہو گئے. کیوں؟ مسجد کو جا رہے ہیں، مبارک مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، تو اتنے میں جنتی سے ہو جاتے ہیں. آپ ہو جاتے بھائی؟ نہیں بھائی، جنت تو اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی ہے. یہ بہت بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. افسوس کیا ہے معلوم؟ ہمیں خود یہ باتوں کو نہیں سمجھے پہلے تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے، دوسروں کو کیا بولیں گے؟ ہمارے کو خود نہیں معلوم ہے. توحید بولتے کتنے لوگوں کو ہم خود دیکھے، ان کے بیٹوں کے گلوں میں دھاگے ہیں، تعویذیں ہیں، ہاتھ پیروں میں دھاگے ہیں. یہ چھوٹی بات بول رہا ہوں میں. ایسے اور بڑی بڑی باتیں ہیں شرک کے جو ہمارے گھروں میں کرتے ہیں لوگ، لیکن سب خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ ہمیں سدھر گئے بس ہے. تو بولنا کون ہے بھائی؟ ہم مانتے ہیں، ہم بھی بولنا ہے، لیکن صرف ہم ایک ہی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ آپ کو بھی ہاتھ بٹانا ہے، آپ بھی یہ کام کرنا ہے. اگر یہ کام نہیں کریں گے اللہ کے پاس پکڑ ہوگی بھائی. ہوگی جی، ہوگی کہ نہیں؟ نہ صرف عالموں کو ہوگی، سب کو ہوگی. عالم کو عالم کے حساب سے پکڑ ہوگی، عام آدمی کو عام آدمی کے حساب سے پکڑ ہوگی. تو سوچنا ہے میرے بھائیوں، بہت بھاری ذمہ داری. ایک اللہ کو ہم مانتے، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کبھی شرک نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے ہمیں وعدہ دے کے آئے ہیں، اگریمنٹ ہو گیا ہے. بھول گئے ہیں، وہ بھولے ہوئے سبق کو پڑھانے کے لیے فطرت اللہ ہماری ویسا پیدا کرے. اسی لیے اللہ رسولوں کو بھیجے، اسی لیے اللہ کتابوں کو، کتاب بولے تو قرآن. یہ قرآن ہمیں پڑھے ہی نہیں، ہم زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. پڑھے بھائی؟ تو پھر کیسے جی منتے آپ؟
سوال میرا سوال یہی ہے، بار بار سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، جو نہیں آئے ہیں ان سے تو اور بڑا سوال ہے کہ آخر ہم کس حساب سے زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، اور کیا اتنا نام رکھ کے ہم ایسے ہی زندگی گزار لیں گے تو جنت مل جائے گی؟ نہیں بھائی، بہت بھاری ذمہ داری ہے، ہم بہت غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسی غفلت کہ ہم کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ذرا بدلیے، اپنے ساتھ آئندہ اپنے کوئی بھی پروگرام ہو، بیان ہو، ہمارا ہو یا دوسرے علماء کا ہو، ہر ایک ایسے پروگرام میں ضرور جائیے، دین کو پہلے سمجھیے، ہمیں سمجھے ہی نہیں، ہمیں خالی اوپر سن کو عمل کر لے کو چلے جاتی ہیں، سچ ایسی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ نہیں تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ نہیں تھا جسے ہم وہاں سے ایک بات، وہاں سے ایک سنت اٹھا لے کو یہ اس دین بول لیتے ہیں، یہ تو طریقہ نہیں تھا صحابہ کرام کا۔ توحید سب سے بڑھ کے ہے، اور یہ توحید ایسی کہ شرک کی ملاوٹ ذرہ برابر بھی نہیں ہونا۔ اگر ہم شرک کی ملاوٹ کے بغیر خود بھی زندگی گزارنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی شرک سے بال بچانا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو بچانا، اپنے بیوی بچوں کو بچانا، اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ تعلیمات بتانا ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کیجئے، صحیح توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کی چاشنی کیا ہے، ایمان کی لذت کس میں ہے، ایمان کا معنی، مفہوم، اس کے تقاضے سمجھیے، صحیح معنوں میں آپ مومن بھی کہلانے کے قابل ہوں گے، توحید پرست بھی کہلانے کے قابل ہوں گے، اور اللہ چاہے تو سلفی اہل حدیث کہلانے کے قابل بھی آپ اسی وقت ہوں گے جب آپ کی زندگیوں میں ایمان، توحید اور اس کے ساتھ صحیح عمل ہو، تبھی آپ صحیح درجے کے مومن، کامل درجے کے مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ تو اس درس کو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیے، اور پھر خلاصے میں میری یہ بات پہ تھوڑا توجہ دیجئے کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، توحید کی کمی ہے، ایمان کی بہت ساری باتوں کو ہم نے نہیں سنا ہے، نہیں سمجھا ہے، اور ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ضرورت ہے جو بھی ایسے بیانات ہوتے ہیں ضرور وقت نکالنا ہے، اتنے اعلانات ہوتے ہیں، اتنے باتیں ہوتی ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ آپ یاد رکھ کے آنا ہے، اسی لیے ہو رہے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے آنا ہی ہے، پھر کیوں تاخیر، کیوں لیٹ، کیوں سستی، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، تو آخر پھر آپ کس حساب سے فالو ہوں گے؟ تو پہلے اپنے آپ کو صحیح علم سے جوڑیے، اس کے بعد صحیح عمل سے جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اس ذمہ داری کو سب سے بڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پہلے صحیح علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، پھر صحیح علم حاصل کرنے کے بعد صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو توحید، جو شرک سے بچنا ہماری زندگیوں میں ہے، یہی کام، یہی تبلیغ، یہی باتیں دوسروں تک بھی پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پہنچائیں گے بھائی؟ کیسا انشاءاللہ ہے؟ کرنے کا انشاءاللہ نہیں، بیان سننے کے بعد جو فارمیلٹیز میں بولتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے؟ کیا حساب سے کریں گے؟ آپ کے پاس کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ آپ کے پاس کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ سوچئے، وہ پورے کیا کیا طریقے ہیں؟ آپ خود سمجھانا، آپ خود بولنا، یعنی تو جہاں بولا جاتا ہے، جو بیانات ہوتے ہیں وہاں لے جا کے بٹھانا، یعنی تو جو علماء ہیں ان علماء سے ملوانا، ان سے صحیح دین پہنچانا، یا اپنے گھروں میں ان علماء کے ذریعے سے بیانات کروانا، یا اپنے محلوں میں اس کا کام کروانا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے اور یہ ذمہ داری کو سمجھیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کا جواب دہی کا احساس دلوں میں زندہ رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ضروری سوال ہے تو پوچھیے، ضروری سوال، جی بولیے، ایسے ہی بولیے، سننے آتا ہے۔ اب مائک لو، تمہیں مائک لو، اب تھوڑا ہلکا بولو، بولو جی۔
आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम, एक जगह इनका जिक्र है, एक जगह उनका जिक्र है। तो दोनों माँ बाप दोनों से जिक्र है। एक जगह मुख्तसर रहता है, एक जगह तफसील डिटेल से रहता है। तो जहां डिटेल्स है उस डिटेल्स को मानते हुए हम इसको भी लेके चलना है। तो दोनों से भी बाज़ अहादीस में मुख्तसर बात रहती है, जो बात मुख्तसर है वो बात अगर कहीं तफसील डिटेल से है तो डिटेल्स पे, अगर सही बात सही हदीसें हैं तो डिटेल्स पे ईमान रखना है। तो डिटेल्स क्या है? दो भी है, दो भी है, दो भी है, जिस्म और रूह दो भी है जी। हाँ, अल्लाह ताला हमारे को पैदा करे, जिस्म थे तो उसी को बोलते हैं। तो अगर अल्लाह ताला हमारे को पैदा करे थे बोलते, हमारे जिस्म कहाँ थे? आलम अरवाह। तो वही जी, जी, आलम अरवाह में, आलम अरवाह में, आलम अरवाह में वहीं से। मैं गया नहीं कभी, तफसीलात नहीं मालूम, जितना मालूम है उतना बता दिया। नहीं, जितनी आप, मैं समझ गया, जितनी तफसील थी उतनी तफसील मैं आपको बता दिया हूं। बाद सवालात ऐसे रहते जो हमारे दिमाग में नहीं आते, लेकिन वो है, उसकी हकीकत है। तो वो गैबियात में से है, गैब पर हमको ईमान रखना है, बस है जी। ये भाई भाई थोड़ा खामोश रहिए, सवाल सुनिए एक एक। सब सब थे, याजूज माजूज भी थे, नहीं बोल के आपकी फिक्र है तो याजूज माजूज की फिक्र हमें करने नहीं, हमारी फिक्र हमें कर लेंगे। लेकिन याजूज माजूज भी थे, क्यों थे बोले तो याजूज माजूज भी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से 600। तो जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल को पैदा करे, उनसे वादा लिया बोले तो उनमें भी, वो भी उनमें से 6। तो जब वो उनकी नस्ल में से 6 बोले तो उनसे भी वादा लिया, पूरी नस्ल से वादा, उसमें सब आ गए। ठीक है जी, बोलिए। क्या माइक बॉक्स में बोलते हैं आप? जब अल्लाह ताला जिम्मेदारी का इतना बड़ा काम हमारे ऊपर दिए हैं बोले तो गैर जिम्मेदारी का काम क्यों कर रहे हैं? तो वही जिम्मेदारी का एहसास नहीं है हमारे को। हम अभी तक तो हम वही बोल रहे थे कि हमारे को जिम्मेदारी का एहसास नहीं। एहसास क्यों नहीं है? इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, फिर भी क्यों बोले तो हमें क्या समझ रही, हमें इतना नाम रख लेके ऐसा जिंदगी गुजार लिए, ये सुन्नताम पे अमल, हमें अमल कर लिए तो हमें जन्नती समझ रहे हैं। तो हमारे को जिम्मेदारी का एहसास इसीलिए नहीं है कि हम जिम्मेदारी को कम कर दिए, महदूद कर दिए, ये कामों में, ये सुन्नत में। हमें जिम्मेदारी क्या बोले तो हमें सुन्नत पे अमल कर रही नहीं, क्या वो सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे, हमें बस है, तो ऐसा समझ रहे हैं, जबकि वो असल नहीं है। उससे बढ़ के असल जिम्मेदारी ये है कि ये सही तौहीद को पहुंचाना। तो हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, तो इसीलिए गैर जिम्मेदारी में या गैर जरूरी कामों में फंसे हुए हैं। और यही शैतान का खेल है। शैतान चाहता क्या है? इंसान अपने असल रास्ते को भटक के, भूल के दूसरे रास्ते को अपनाए। शैतान उसी काम में है, हमें शैतान के उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसी वजह से ऐसी गुमराही समझिए या फिर ऐसी बेरारवी हमारे अंदर है कि हमारे अंदर एक तो जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, दूसरा हमें चंद कामों को पकड़ लेके वो कामिज पूरा दीन, वो करने वाले जन्नती बोल के हमें समझ लिए हैं। तो ये सही नहीं है। तो चंद चीजों को लेके उसी को पूरा दीन समझ लेना सही नहीं है। दीन मतलब टोटल मुकम्मल दीन को हम लेना है और मुकम्मल दीन पे सीखना है, अमल करना है और पहुंचाना है। तो वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं है बल्कि हमें इतना बोल रहे हैं। तो कोशिश करें, दुआ भी करें, अल्लाह ताला जो लोग गाफिल हैं अल्लाह ताला उनको गफलत की जिंदगी से निकाल के एहसास की जिंदगी गुजारने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ठीक।
نہیں بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ پورا ملا ملا کے لکھ دیے ہیں. ہاں وہ سوال بھی ویسا ہے. جو بچے پیدا ہوئے میں مر گئے تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے حوالے ہے وہاں اللہ تعالیٰ کیسا امتحان ہوتا ہے، وہ کیسا امتحان رہتا ہے، کتنا امتحان رہتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اتنی بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھیے. پھر اس کے بعد تھوڑا پابندی کیجئے. جو ہمارے دروس ہو رہے ہیں وقت کی پابندی کیجئے، اور دوسروں کو بتائیے، دوسروں کو ساتھ لے کے آئیے. دوسروں تک پہنچانا بھی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، دعا پڑھ کے اٹھے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.